نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درشی پڑھیں بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ صحت و عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں شعبان تک پہنچایا۔ نوروز کی پہلے شب جمعہ ہے، برکتوں سے بھری ہوئی، نعمتوں سے بھری ہوئی، نورانی سے بھری ہوئی اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجمع کی شکل میں بٹھا کر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے پوری دنیا میں اس مجلس میں شامل فرما کر ہم سب کو اپنے ذکر میں محو فرما رہے ہیں۔ اور ذکر اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کو زیادہ سب سے محبوب ہے۔ اپنا یاد ہے، اپنا ذکر، ہر عبادت جو اللہ نے قائم فرمائی ہے اس کا بیس جو ہے وہ ذکر اللہ ہی ہے۔ وہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، حدیث و مفہوم یہ بھی یہی ہے کہ پوری عبادات جو بھی آپ عبادت کریں گے اس کی روح جو ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر نہ ہو تو وہ جو عمل جو ہے بے جان اور فضول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ کتنی بڑی مجلس میں بیٹھے ہوں، کتنا بڑا آپ کا مجمع ہو، کتنی اس میں رونق لگی ہو، سب کچھ چل رہا ہو، لیکن اس مجمع کے اندر اگر ذکر اور درود نہیں ہے تو وہ مجمع بیکار بسود ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اللہ مجموعوں کو نہیں دیکھتا، رونقوں کو نہیں دیکھتا، کمکموں کو نہیں دیکھتا، انسانوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ ان فعلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ تو ان عمل کی وجہ سے جب اللہ کے پسندیدہ عمل انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ بڑا آسان طریقہ ہے اللہ کے محبوب بننے کا، بہت آسان ہے اللہ کو پانا، اللہ کا محبوب بننا۔ اللہ نے بہت آسان کیا ہمارے لیے، بہت ہی آسان کیا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے تو اس کا محبوب ترین عمل شروع کر دیں آپ جو اس کو پسند ہے، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا یکس ظلمات اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک میرا ذکر کرو گے تو میں جانتا ہوں تو انسان ہو، گناہوں میں ہو، دنیا گناہ ہے، نفس تمہارے ساتھ ہے، شیطان تمہارے ساتھ ہے، لیکن جب تم نے عمل شروع کر دیا وہ عمل جو مجھے پسند ہے، یکس ظلمات النور، پھر میرا کام ہے کہ تمہیں اس ظلماتوں سے نکال کر اپنے نور میں کیسے لے کر آتا ہوں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے محبت کی نشانی اور اللہ سے بغض کی نشانی بہت بڑی بات ہے۔ محبت کی علامت اور بغض کی علامت کیا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ذکر اللہ۔ جس کو ذکر اللہ سے محبت ہوگی سمجھے وہ اللہ سے محبت ہے اس کو، اور جو ذکر سے بھاگے گا سمجھے اس کو بغض ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ،
اس کی محبت کے نتیجے آج نکلے نہ نکلیں، کل روز قیامت میں نکلیں گے ان اعمال کی محبتوں کے نتیجے. اس کو چھوٹا نہ سمجھیں ہم، کیونکہ جب دیکھتے ہیں کہ اس عمل کرنے والے بہت کم متاثر ہیں، بہت کم مستفجار ہیں، بہت کم اس عمل کو کرتے ہیں، تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار یہ شاید اتنا ضروری نہیں ہے. نہیں، ضروری بہت ہے، لیکن کیونکہ یہ زمانہ گندا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، خالص آدمی کوئی نہیں ہے. ایسے انعامات اللہ پاس خالص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں، ہر ایک کو تھوڑے دے دیں گے. ارے جو اللہ کر دیں، اللہ کہتے ہیں جو خالص بندے ہیں اتنے تھوڑے ہو جائیں گے، اتنے محدود ہو جائیں گے، بہت تھوڑے ہو جائیں گے. لیکن یہ میری جماعت جو ہے سب سے زیادہ محبوب جماعت ہوگی جو میرے عملوں پہ جمع ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں، ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے. ذکر سے غفلت کرنے والا سمجھو اس نے اپنے دین کو برباد کر دیا. جتنے مستعد ہوگا آدمی ذکر کے اوپر، اللہ کے ذکر پر، وہ مرد عورت مشقتیں جھیلے گا، تکلیف اٹھائے گا، سفر طے کرے گا. حضرت فرماتے تھے، باقاعدہ ان کی تحریر میں تھا کہ اللہ نے تمہیں ایک کام سونپ دی، اب بیٹھنا نہیں ہے. فرمایا گا جگہ جگہ گھر گھر جا کے اللہ کے ذکر کو پھیلانا. ٹکے بیٹھ جائے ایک جگہ پہ. آج نے کوشش کی دنیا کے کونے کونے میں گیا جہاں تک میں جا سکتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق. شیخ کا کہنا تو بڑی بات ہے نا. تو اس نے حکم دے دیا کہ اب یہ نہیں کہ تم اللہ کا ذکر دے دیتے ہو، تم بس گھر میں بیٹھ جاؤ، مجموعی گھر ہی لگاتے رہو، بیٹھ کے گدی نشین بن جاؤ. اس نے اڈا کھول کے وہیں بیٹھے، بس میں کی ٹانگیں دبائے جا رہے ہو. کہتا نہیں، اب تمہارا کام بڑھ گیا ہے، کونے کونے در در جا کر تم نے اللہ کے ذکر کو پھیلانا ہے. جو کوئی مانے یا نہ مانے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تم نے جا کے ذکر کی بات کرنی ہے، تمہارے اختیار میں نہیں. ذکر کی طرف مرغوب کرنا، رجوع کرنا وہ اللہ کا کام ہے. جس سے محبت کرے گا تمہارے ساتھ خود ملا دے گا اس جماعت کے ساتھ. تم محبت کے ساتھ دعوت دے دو ہر ایک کو، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ خود اس کو کھینچ لے گا اور تمہارے مجموعے میں شامل اس کو کر دے گا. تو these are very selected peoples from Allah subhanahu wa ta'ala. Those come and sit down the zikrullah, the women and the men both, they are selected peoples. There's no common people. بھی اللہ کی انتخاب ہے ان لوگوں. نہیں سمجھا؟ This is a very proper thing, alhamdulillah. We should be proud of it. That we are selected from Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ ایک درویش تو ایک حکم دیا مجھے، بس چاہیے جاؤ ذکر کرو، لیکن ذکر کے ساتھ یہ نہیں بیٹھ جاؤ ایک جگہ پر. موو کرو، گھومو، گالیاں کھاؤ، ذلیل ہو، خوار ہو، مسجدوں سے نکلو، ڈنڈے کھاؤ گے، انڈے کھاؤ گے، سب کچھ ملے گا تمہیں. ڈونٹ وری. And the person can do this job only who have the full belief on this thing is the right thing. That's a very important thing. When a person starts doing something, it's happened like that people just ignoring him and putting some wrong impression on him, that they start thinking about it. Am I right? سوچنے لگتا نا یہ صحیح بات بھی ہے. لیکن جتنے انسان اس پہ ذلیل و خوار کرتی ہے دنیا، وہ اتنے بڑھتے آگے، کیونکہ اس کا پکا یقین ہوتا ہے راستہ یہی سے. صحیح راستہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آسان نہیں ہے. صحیح راستے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہدایت. یہ میں ایک آپ کو ایک عجیب بات شروع کرنے والا ہوں. لائن میری گم گئی تھوڑی سی، پٹی سے دوسری طرف آ رہا ہوں میں. بدل گیا سگنل، پتہ نہیں خود بدل دیتا ہے. اور کوئی خوشی کو کام کرتا ہوں نا تو اللہ میرا پیج گھما دیتا ہے، کدھر جا رہا ہے. یہ یہاں مجموعہ نہیں ہے بات کرنے کی، اس طرف آئیے بات کروں سے. لائن ہی چینج ہوگی. بتائے اب نئی بات آنا شروع ہوگی ذہن کے اندر ٹھکا ٹھک. نہیں، کیا کرم اللہ تعالیٰ. نہ کوئی تیاری نہ کچھ. میں کچھ اور بات شروع کرنے والا ہوں، کہیں جا رہا ہوں، ذکر کیا اپنے حساب سے لگے. ماشاء اللہ کتنی پیاری باتیں ہوئی تھیں، ایک دم سائڈ پھیر دی اللہ تعالیٰ. کدھر نکل رہا تھا؟ مولانا کیسا ہے؟ عظیم مجموعہ ہے ماشاء اللہ. عاشقوں مجموعہ چلتے رہا کریں فقیر کے ساتھ، جدھر لے جا رہا ہے گھوم جائیں آپ ادھر ہی. ہدایت ہمیں پتہ ہی نہیں اس وقت.
تمام دنیا مافیا سے سب سے قیمتی چیز سارے جہانوں میں انسان کے لیے رکھی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ ہدایت۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ سارا جو کام بنے گا انسان کا، دیکھیں نئی بات شروع ہونے والی ہے، اور سے سننا بات نیا جو انسان کا آخرت میں کام بننا ہے۔ کتابیں اتنی، نبی آئے، رسول آئے، انبیاء آئے، امام الانبیاء آئے، تشریف لے گئے سارے، نبیوں کی کتاب بند ہو گئی، سب کوئی نہیں آئے گا۔ اولیاء اللہ قیامت تک آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، عیسیٰ اتریں گے، جنگیں ہوں گی، دجال آئے گا، سب کا محور مرکز ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مجھے بولو۔ ساری دنیا کی چیز آپ کے پاس موجود ہے اس وقت، لیکن ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سننا اس بات کی جاری ہے، پتنی اللہ بہتر جانتے، اب سنتے رہے بات۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہدایت ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ سب نہیں، ہمارے پاس تو ہدایت ہے۔ کیوں کہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں نے نماز پڑھی ہے، نبی کریم سے تشریف لائے، اب حدیث چل پڑی، دیکھیں ابو ذر غفاری اس حدیث سے مشکات میں حدیث ہے۔ پوچھئے، بتائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے بہترین کام کون سا لگتا ہے؟ کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کیا؟ نماز، خاموش رہے۔ دوسری زکوٰۃ، آپ خاموش رہے۔ تیسرا اس سے جہاد، آپ خاموش رہے۔ اس کا مطلب تینوں اس معاملے میں نہیں آتے۔ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب چیز جو ہے کہ ایسا عمل کرے جس میں اللہ کی محبت ہی محبت ہو صرف۔ تو نماز سب اعمال اس کے تابع آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ گیا؟ تو اگر میں نماز کو ہی ہدایت سمجھوں، ہدایت نہیں ہے۔ ہمارے 99% جو نماز پڑھ لیتے کہتے ہیں میں ہدایت پڑھوں۔ ایسی بات کرنا جو میں کہہ رہا ہوں، بڑا کام کے لیے میں ہدایت، جنت مل گئی، نو۔ میں جی عمرہ کر کے ہوں، حج کر کے ہوں، الحمدللہ ہدایت پر ہوں، نو۔ نئی چیز سنیں گے آپ، بولے سبحان اللہ، بیٹی چارج کرتے رہیں میری، ماشاء اللہ، بات سننی ہے تو ڈائری لے کے بیٹھا کریں، نوٹ کیا کریں میری باتوں۔ پھر ہدایت سے یافتہ کون لوگ؟ ہدایت اتنی بڑی چیز ہے کہ پورا قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے، اترا پورا قرآن، اتنی بڑی کتاب کوئی اتری نہیں اتری، اس سے بڑا کوئی کلام آیا نہیں آیا۔ اتنی بڑی کتاب اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا اور کسی کو نہیں دیا۔ تورات دے دی، انجیل دے دی، سب کچھ دے دیا، لیکن یہ اس کو دیا جو اس کا محبوب تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پڑھنے کی نہیں بلکہ سینے میں اتار دینے کی توفیق اللہ کسی اس کی امت کو دی ہے۔ آسمانوں پہ جائیں تو فرشتے کوئی ایسے ہوں گے سورہ یاسین کے علاوہ آتے کچھ اسی میں مست ہے، کوئی دوران میں تو سورہ طٰہٰ میں مست ہے، کوئی سورہ انعام میں مست ہے۔ وہ اب تک ان کی اپروچ قرآن تک پوری ہوئی ہی نہیں تھی، وہ ایک ہی آیت میں مست ہو رہے ہیں۔ یہ واحد اعزاز ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتار دیا۔ کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی اونچی کتاب ہے، کتنی افضل کتاب ہے، پوری کتاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب میں جتنا بھی جو مفہوم تھا، جو اس کا خلاصہ تھا کتاب کو مختصر کر دیا ہمارے لیے، تاکہ یہ سمجھ سکیں اس چیز کو کہ کیوں پیدا کیے گئے، کیا قیمتی چیز ہے اور کیا ان کو چاہیے اور کیا تلاش کرنا ہے اور کیا اس پر وہ موجود ہیں یا نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آپ؟ اللہ سبحانہ نے پہلی سورت سب آسان جس کو کہتے ہیں 7 آیتوں والی ایک آیت اتاری، جس کی تعریف اللہ نے کی قرآن کے اندر کہ میں ایک آیت دے رہا ہوں تو یہ 7 سورتوں والی ایک آیت ہوگی، ام القرآن ہے، خلاصہ قرآن ہے، کئی نام ہے، 7 سورتیں اس میں۔ کہتے ہیں یہ جو ہے پورے قرآن کا مفہوم اسی میں اندر ملتا ہے، اور پورے قرآن کا مفہوم کیا ہے انسان کی، جو وہ بتا رہی یہ آیت۔ پڑھتے تو ہیں
وہ اتنی امپورٹنٹ ہے وہ کہ اس کے اندر وہ مضمون رکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا سب سے بڑے ہمیں جو سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے جس سے ہماری دنیا اور آخرت بنے گی، وہ اس میں مضمون رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے ساتھ کچھ شامل کر کے ہر نماز کے لیے لازم کر دیا اس کو۔ ہم پڑھتے ہیں، یہ نہیں پتہ اس کی اہمیت کتنی ہے، اس مضمون کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے۔ وہ مضمون کیا ہے؟ اللہ کی تعریف تصور کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تعریف میں بول پاتی ہے، سب کچھ تیرا ہے میرے مولا۔ وہ کیا بندہ مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا ہے، ساری چیزوں کے بعد وہ مانگ رہے ہیں۔ قرآن کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت ہے۔ سمجھ آ گئی کیا مانگ رہا ہے؟ اتنی آسان چیز ہے، 4 سجدے کر کے آپ کو ہدایت مل گئی، ایک حج عمرہ کر کے آپ کے ہم ہدایت مل گئی، ذکر کر کے آپ کے ہم ہدایت مل گئی۔ نہیں، ہدایت ہونی ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے۔ ہدایت ہے کیا چیز؟ یہی بتا رہی ہے اب۔ ہدایت کون ہدایت کے لوگ ہیں؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے پر ہے، جو سیدھے راستے پر قائم رہ کے نماز پڑھے اس کی نماز صحیح ہے، سیدھے راستے پر ہے، حج کر رہا پھر نہ اس کا حج قبول ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ ہر چیز پہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہدایت جب انسان اب دیکھیں ساری دنیا میں کون ہدایت رکھتا ہے جو کس پر ہے؟ سیدھے راستے پر ہے۔ بات سمجھ آئیں گے؟ کتنی بڑی چیز۔ اب ہم ذرا گریبان میں منہ جھاڑ لیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور کامیاب آخرت میں وہی ہوگا جو ہدایت یافتہ ہوگا۔ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے اللہ کی کتاب کے مطابق، وہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہوگا، نہ نمازیں نہ روزے نہ حج زکاتیں، کچھ کام نہیں آ رہا ہوگا اس کا، نتھنگ ایٹ آل۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے پہلے ہدایت کا سرٹیفکیٹ چاہیے گا۔ ہدایت کا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا؟ کہ وہ سیدھے راستے پر تھا، اور ہر آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا سیدھے راستے کا، اس کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سٹینڈرڈ نہ دیتا تو اس کے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ جیسے آج اللہ معاف فرمائے اس فتنے کے زمانے کے اندر جو طوفان مچا ہوا ہے، یعنی کوئی چیز بچی ہی نہیں، نبیاں، انبیاء، صحابی، اصحاب، ازواج مطہرات، آل رسول، کوئی بچا ہی نہیں ہے جس پہ آج کے مسلمان بیٹھ کر میڈیا کے اندر نہ شکل نہ صورت نہ عقل، اور کرٹیسائز کر رہے بڑے بڑے صحابہ پر، گالی دے رہا ہے۔ استغفر میں گریبان پکڑ سکتا ہوں اس کا، ایک ٹکے گا انسان۔ سمجھا رہی آپ کو؟ اور اس سے پوچھنا میں سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہوں، اس کے جو 4-5 پیچھے بندے ہوں گے وہ کہے گا میں سب سے بڑا ہدایت یافتہ ہوں۔ کتنے بڑا فتنے کا زمانہ ہے، یعنی انسان جسم کہاں ہو جاتا ہے، نہ امہات المومنین کو چھوڑتے ہیں، نہ صحابہ کو چھوڑتے ہیں، نہ آل رسول کو چھوڑتے ہیں، نہ اشرا مبشرہ کو چھوڑتے ہیں، نہ رسول کو چھوڑتے ہیں، نہ انبیاء کو چھوڑتے ہیں۔ they criticize everyone so badly۔ تو کہتا ہے مسلمان ہم ہدایت پر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کو قرآن نے تعریف کیا کی ہے؟ قوم یتفکرون، قوم یاکلون، یہ اللہ نے خطاب دی ان کو، قوم یشکرون۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ، کاش میں حافظ ہو تو پوری آیتیں آپ کو سناتا، حافظ نہیں تو سنا دیتا ہوں، پھر ٹکا دیتا ہوں پوری آیتیں آپ کو، پہنچا دیتا ہوں قرآن تک۔ اچھا کہ حافظ نے بتا میں کہ اور کوئی دوسرے کام کر رہا ہوتا بندی کیا ہوتا ہے قرآن بھی بھولا ہوتا۔ بڑا ایک صاحب تھے بیچارے، نبی نہ تھے،
پاکستان میں کراچی میں ملنے آتے تھے مجھ سے، بہت پکے حافظ تھے. جب ان سے کوئی گفتگو ہوتی تو میں ظاہر قرآن پڑھتا. کہتے ہیں آپ یہ حضرت لگتے ہیں حافظ، آپ بھولے حافظ ہیں. حافظ بھولے حافظ ہیں. میں حافظ ہوں ہی نہیں، بھولنا تو بات کی بات. کہتے ہیں یہ آیت ساری پڑھ رہے کہیں کہیں اٹک ہوتا ہے، یہ بھولا حافظ لگتا ہے مجھے. وہی حساب ہو جاتا ہے میں بھولا حافظ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مضمون کو دیکھے. چل رہے نا میرے ساتھ ساتھ، دعویٰ ایسے نہ کیا کریں. ہم تو ہر دعویٰ کر رہے ہیں بیٹھ کر. تو فرمایا کہ سب سے بڑی چیز ہدایت ہے. ہدایت میں مفلون ہوگا، ہدایت پہ آپ کو بخشش ہوگی، ہدایت پہ سب کچھ مل رہا ہے. لیکن کیا آپ ہدایت یافتہ ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہدایت تو کہتے ہیں ہدایت الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے پر ہوگا. میں تو بالکل سیدھے راستے پر ہوں، کیونکہ میں گھر سے آتا ہوں، سیدھی سڑک آتی ہے مسجد تک، میری تو سیدھا راستہ ہے. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. لال پیلی بتی بھی نہیں آتی، سیدھا آتے ہیں. میں بول رہا ہوں سیدھا راستہ کھلا ہوتا ہے میرا، اسٹریٹ فارورڈ. نہیں جو ہوتے ہیں موٹر کھلی ہے سیدھی آ رہی، اس لیے میں سیدھے راستے پہ ہوں. یہ دلیلیں ہیں ہمارے پاس آج کے مسلمانوں کی. پھر ایک نقشہ اللہ نے دور کیا کہ سیدھا ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. پورے قرآن کے مفہوم سارے ہدایت ہی پر ہے، ساری مثالیں ہدایت پر دی ہیں، قوموں کو مثالیں دی ہیں. صرف اس لیے کہ تم ہدایت پر قائم رہو. ہدایت کے بغیر نماز پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں ہے. روزے رکھنا ہدایت پہ نہیں ہے. ہدایت پہ کون ہے؟ جو سیدھے راستے پر ہے. کھلا دماغ تھوڑا سا. پھر اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور کھول دیا پاک. ہدایت جو سیدھے راستے کی ہو، اور سیدھا راستہ کو جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، حسن اولئک رفیقا. سبحان اللہ. یہ ہے دین کہ جو ان کے پیروکار ہوگا، ان کو فالو ہوگا. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. داڑھی کاٹتے تھے وہ، بے پردہ تھیں ان کی عورتیں، بے نمازی تھے وہ لوگ، جھوٹ بولتے تھے، غیبتیں کرتے تھے، سود کھاتے تھے، مرغز لیتے تھے. نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین، وہ ہر چیز سے ماشاءاللہ بلند تھے. ان کا سٹیپ کہتا ہوں نبیین، صدیقین، یہ سب سے اعلیٰ کلاسز ہیں. ان پہ اب سن لیں، ایک فکرہ جملہ آ رہا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنے والا بھی ہدایت پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نہیں پورے اتر سکتے، زمانہ ایسا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ راستہ یہی سیدھا، اسی پہ چلو. اس راستے پہ بلانے والا صحیح مبلغ ہے جو آپ کو اس راستے پہ بلا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ بات ہے؟ سبحان اللہ. صحیح مجلس وہ ہو جہاں سے یہ راستہ مل رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک تھوڑے لوگ ہیں، لیکن اگر یہ راستہ وہاں سے مل رہا ہے کسی انسان کو، حج عمرے زکاتیں اپنی طرف ہیں، لیکن یہ راستہ جو مل رہا ہے نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا یقین بن رہا ہے کہ ساری دنیا جو چاہے کر دے، ہمیں ختم کر دے، گولی سے مار دے، لیکن کیا ہے، ہم اسی کو سیدھا راستہ کہیں گے جو نبی کا ہے، صدیقین کا اور شہداء کا، صالحین کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. Won't change of path at all. ہم بکنے والے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں میں بک جائیں ایک دم. جی اب ہم جی کریے ضرورت تھی، ہمیں کیا پتا جی ہم کیا ضرورت تھا، ہم کیسے، یہ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہے کہ یہ سودا بڑا سستا ہے کہ آج میں اس پہ جمنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد میں جنت نعیم کے اندر پہنچ جاؤں گا. میرے لیے محلات تیار ہیں، میرے لیے دریا بہہ رہے ہیں، میرے لیے ماشاءاللہ شہد کی نہریں میرے گھروں کے اندر سے نکل رہی ہیں، دودھ کی نہریں نکل رہی ہیں، غلمان میرے انتظار کے اندر کھڑے ہیں. حوریں جس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، میری حوریں بیٹھی ہیں انتظاروں کے اندر. کیا کہ اللہ سماعت میرے لیے انتظار کر رہے ہیں. تو اگر چند دنوں کی مجھے تکلیف آتی ہے یہاں پر، doesn't matter, I have to stand here. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن نفس پس انسان بک جاتا ہے
ایمان کو مضبوط کرو. ایسی مجموعوں کو چھوڑ کے انسان جہاں ہدایت ملتی ہے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. یار نہ باتیں سنیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا ہمیں, ادھر چلتے ہیں. ایسی باتیں کر, وہ سٹوری سن رہی ہیں, گا کے باتیں بتائی جا رہی ہیں, قصے سنائے جا رہے ہیں. بڑا مزہ ہے جی, آج تو بڑی اونچی تقریر تھی, تو بڑا مزہ آیا تھا. ہدایت نہیں تھی اس میں. میں سوال نہ ماننا, ٹائٹل تھے, مزے تھے, رونق تھی, کھانے تھے, بٹیرے تھے. ہدایت نہیں تھی. یہاں تو ڈنڈا ہے, نہ تو خشکی ہے, نہ تو صحابہ والی زندگی ہے. فکر و فاقہ ہے, قربانی ہے. یہ بھی چھوڑ دو, سود بھی چھوڑ دو, فلاں بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. وہ ایک اندر سے انسان پکار اٹھی, ہم کریں کیا؟ کچھ نہ کرو, انتظار جنت کرو. نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال. ہے تم اس لیے بھوک سے, پیاس سے, بیوی سے, بچوں سے, سب سے آزماتے جائیں گے تمہیں. کبھی اس کو ماریں گے, کبھی اس کو زندہ کریں گے, کبھی اس کو کریں گے, اس کو کریں گے. ہلنا نہیں ہے. ہم تو بیٹھتے ہیں پی آئی کے اوپر, ایمرٹس پاکستان سے یہاں جو آتے ہیں بالکل ڈفرینٹ آدمی ہوتے ہیں. ہم لباس اترے ہوتے ہیں, لباس جینیں پہنی ہوتی ہیں, برقع اترے ہوتے ہیں, بال کٹ جاتے ہیں, شکلیں بگڑ جاتی ہیں, سرخی پاؤڈر لگ جاتی ہیں, باہر نکل آتی ہیں. بازار بزرگ سب برابر ہوتا ہے, فیشن چل پڑتے ہیں. خامن جو وہ اپنے بنے ہوتے ہیں بالکل, کلچر ان کو تبدیل کیا ہوتا ہے. یہ کیا ہو گیا ایک دم سے؟ ایک جہاز میں بیٹھنے کے بعد آدمی اتنا تبدیل ہو گیا. واٹس ہیپنڈ ٹو دیم؟ ہدایت بھائی, ہدایت اس کو کہتے ہیں. ہم جلدی سے متاثر ہوتے ہیں, بڑا ہدایت یافتہ آدمی. ہدایت یافتہ کہاں سے ہو گیا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائیو؟ صحیح ہے, بات مانتے ہیں نا میری؟ تو دیکھیں ہم بھی اپنے آپ کو بڑا ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں نا. ہم بھی کیا سیدھے راستے پر ہیں؟ جی, نبی کا راستہ ہے, صدیق کا راستہ ہے, اولیاء اللہ کے راستے میں چل رہے ہو. میں نے ایک جملہ دے دیا آپ کہ ہم اس پہ پورے نہ بھی ہوں, لیکن اسی راستے کو مانتے ہیں جو یہ راستہ صحیح ہے, اسی پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. میں ٹرائنگ بیسٹ. سلپ نہیں ہو جاتے, سلپ ہوتے ہیں پھر پٹری پہ چڑھتے ہیں ہمیں, کیونکہ اگر پھر مجلس ملتی ہے ذکر کی, وہ میں پھر پٹری پہ چڑھا دیتی ہے. پھر کوئی ایسا آدمی ہمارے پیچھے لڑنے لگا دے گا, پھر ہمارا روحوں کو تازہ کر دیتا ہے, ہم پھر چل پڑتے ہیں. اب وہی وہ لوگ ہیں. اب یہاں ایک اور, اب تو چل پڑا نا, میرا لائن چینج ہو گئی نا, میں اس سے سب چلتا ہوں انشاءاللہ. اچھی باتیں آئیں گی, اچھی مضمون آ گیا ذہن میں, مفید ہو گئے انشاءاللہ. ابھی تو فرسٹ کلاس چل رہا ہے نا, تو پتہ چلا کہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. ہدایت کا نام اہدی الصراط المستقیم کا نام ہے, جس کے لیے 5 وقت یا جتنا بھی نفل پڑھیں آپ, مانگنی ہے آپ نے ہدایت اللہ تعالیٰ سے, اور کچھ نہ مانگو مجھ سے. سارا قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مجھ میں صرف یہی تلاش کرو, یہی مانگو. ہر واقعے کے اندر, ہر قصے سے اندر کوئی چیز تلاش کرنی تو ہدایت کو تلاش کرو, کہ کون سی قوم کو کیوں سزا دی گئی, اس کیوں سزا دے گی, اس نے کس وقت ہدایت کو چھوڑا, کس ہدایت کو چھوڑا, کس انبیاء کی قوم نے کیا کیا, کیوں دیا. صرف ایک ہی مفہوم کی وجہ سے, ہدایت ان کی کیا تھی, سیدھا راستہ, نبیوں کا راستہ, صدیق کا راستہ. چلے یہ بھی صحیح ہو گیا. ہم نے ان سے راستے کو پڑھ لی, ہدایت آئے گی تو ابھی بھی نہیں آئی. دیکھ رہے ہیں ہدایت کیا چیز ہے. آپ سیدھے راستے پہ بھی آ گئے, نبیوں صدیقین کا راستہ بھی آپ نے پکڑا ہے, اسٹل کہتے ہیں کہ ابھی اور چیز چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین. کہ اب بھی تم مکس کر جاؤ گے اس راستے کے اندر, نبی صدیق کا دعویٰ کرو گے, لیکن اگر اس میں تم مکس کر رہے ہو, 2 قوموں کا نام لیا ہے, مغضوب اور ضالین. سمجھ گئے کون سی قوم ہے؟ جن پہ ہم نے عذاب بنایا, بندر بنایا, سور بنایا, بندر بنایا, جن کی شکل و مسق ہم نے کیا. گمراہ جو قوم تھی, اس کی مشابہت تمہارے اندر موجود ہے, تو ہم یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تم نے سیدھا راستہ اختیار کیا. ہمارے تو گھروں کے اندر آئی ہوئی ساری چیزیں.
ہمارے بچوں میں موجود ہے ساری چیزیں، اس ملک میں آئی ہوئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں گیا ایمان ہمارا؟ یہ تو قبر میں پتہ چل جائے گا. بتلو کہ کیا بات کرتا تھا یہ فقیر، سے ہی بات کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے تم نے نبی کا راستہ بھی اختیار کر لیا، دعویٰ کرتے ہو ہم نبی کے راستے پہ چل رہے ہیں، صدیقین کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو اب اس کا جواب دو کہ کہیں اس میں مکسر تو نہیں ہو گیا وہ مطلب دوالین کا، مقدوبین کا، ان کی مشابت تو نہیں آ رہی کہیں استعمال کرو، کھانا پینا اٹھنا چلنا. کہتے نہیں، اگر واقعی تو اس راستے پہ ہوتا تو تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا سب میرے نبی کے مطابق ہوتا. جھوٹے ہو تمہارا بچہ کوئی کرتا ہے، تمہاری بیوی کچھ کرتی ہے، کھانے کا طریقہ تمہارا مختلف ہے، سونے کا طریقہ تمہارا مختلف ہے، روٹی کمانے کا مطلب تمہارا بازاروں میں جانا مختلف ہے، کھانا پینا تمہارا مختلف ہے، گھروں میں تمہارا حساب کتاب مختلف ہے. کیا تم نے پہلے ہر کام کرنے سے تم اجازت لیتے ہو نبی پاک تم سے کہ ہم کر سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے؟ میری بیوی باہر جا سکتی ہے نہ جا سکتی، کمائی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی، پردہ اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتی. Who gave the permission? The Shara of Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam will give the permission for that. Step by step. Do you have the guidance of this? سمجھ آگئی ہدایت آج؟ بولے سبحان اللہ. پھر دعویٰ کر کس کی خبر تم اڑا کے رکھ دی گئی، کافر کہاں سے آ گئے؟ کہاں اس کے پاس ہدایت؟ کامیاب تو صرف ہدایت والے ہوں گے، نہ سیدھے راستے پہ ہے، نہ نبیوں کا راستہ ہے، نہ سارا مطلب دونوں سب ملایا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین آمین. پھر اس آمین بھی جب بولتے ہیں تو فرشتے پورے فرشتے اس کے ساتھ کہتے ہیں آمین. حدیث کے اندر اتنی بڑی یہ دعا مانگ رہا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے کے ساتھ آمین ملا دیتے ہیں، جس میں فکری اختلاف بھی آتا ہے نا کہ کچھ خاموش چیز کہتے ہیں، کچھ اونچا کہتے ہیں، اونچا والا کہتے ہیں اونچا کہو کیونکہ فرشتوں نے آمین کیا نہیں ہے نا بھائی، مولانا بتائیں گے آپ کو. ایک اختلاف ہے، اس کو فرق نہیں. آپ خاموش کہیں تب بھی فرشتوں کی سماعت یہ نہیں، وہ تو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو جان لیتے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں، وہ کسی اور مخلوق سے پیدا کیے گئے. تو یہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں چاہیے کہ آپ آستہ بولیں اونچا بولیں، نہیں، آپ آستہ بھی اگر آمین کہہ رہے ہیں تو فرشتے سن رہے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں. جی تو ہم اپنی طرف سوچنے لگتے ہیں فرشتے ہماری طرح کان رکھتے ہیں. دے ہیو ڈفرینٹ کان، ڈفرینٹ پاور، ڈفرینٹ اسٹرینتھ. ہے ایسا نہیں، مطلب نور کی ایک بنی قوم ہے، چینج ہو جاتے ہیں، شکل بھی چینج کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. پر کھولے تو اڑا کے رکھ دیں، ایسے پر ہیں ماشاء اللہ. 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور ایک پر ایسے پوری دنیا پہ چھا سکتا ہے، وہ گلوبل آپ کو ختم کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ نہیں سمجھے؟ جو سمجھے ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ماشاء اللہ. اب ذرا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عقل ہوگی، بس ایک جزاک اللہ، عقل ہوگی، آپ جہاں بیٹھے ہیں میرے پاس آئے ہیں، یہ تو اس لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے کہ جو کمیاں آپ کے اندر ہوں اس کو پورا کر لے کریں. جیسے صبح میں کہہ رہا تھا، وہ تماشا نہیں، ڈگڈگی نہیں ہے، کوئی مزاری نہیں ہے جو آپ کو تماشا دکھا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں جہاں جہاں تمہارے سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں میرے نقص ہے، تو چپ کر کے اپنے ہی کریکشن کرو، ورنہ ڈبل عذاب ہے. کہ تجھے پتہ بھی چل گیا کہ تو غلط ہے، اس کے باوجود پردہ ڈالا، تو اس کا مطلب تو سب سے بڑا ذلیل انسان ہے. بھیجا تو اس لیے وہاں گیا تھا اس مجمع کے اندر کہ جب جو باتیں ہوں تو تو نے اپنے آپ کو اس آدمی پیش کر کے اپنے ضمیر کے آگے کہ تجھے تو میں یہ کام میں کر رہا ہوں، استغفر اللہ، یہ تو کام میں کر رہا ہوں. تو یہ مقام توبہ ہر انسان کے لیے جو بیٹھے میری باتیں سن رہے ہیں. جو بغیر توبہ کے اٹھ گیا یہاں، وہ ایک بہت بڑے عذابوں کے اندر گری ہے شخص. یہ بالکل ویسے کہ کسی قوم پہ جو اللہ سبحانہ نعمتیں بھیجتے تھے ہدایت کے لیے، اس ہدایت کو ٹھکرا دیتے تھے انبیاء علیہ السلام کو، اور ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ عذاب دیتے تھے.
تو جب کسی قوم کے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی ہدایت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے اور یو تھنک ان یور سائڈ کہ آپ سوچ بھی رہے ہیں کہ یہ تو مجھ میں ہے ہی بیماری، یہ تو بیماری مجھ میں موجود ہے، تو اس کے فوراً علاج رکھا ہے. کیا تم کیا کرو، اسی وقت اندر اپنے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اس گناہ سے میں انشاءاللہ میں اس کو ختم کروں گا، اس گناہ کو میں. اب کیا گناہ یہاں نظر آیا کہ ہم ہدایت پہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ پیور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فالو نہیں کریں گے ہم، اور اس میں کسی اور قوم کا مکسچر نہیں ہوگا ہماری زندگی کے اندر. تو کیا ہمارے اندر ہے تو نہیں کہ ہمارے اندر گھروں میں گھس تو نہیں گئے لوگ، جم جین، لیکن یہ تو نہیں آ گئے لوگ ڈیوڈ شیوڈ جم جان جین الزبتھ یہ تو نہیں اندر پہنچے سنگھ انہیں ناموں کے ساتھ، انہیں شکلوں کے ساتھ، انہیں صورتوں کے ساتھ، انہیں عقیدوں کے ساتھ ختم. پھر نیکسٹ کوئی ہدایت نہیں، تیار ہو جہنم کے لیے. نمازیں شمازیں تو کاؤنٹ بعد میں ہوں گی، اعمال تو بعد میں کاؤنٹ ہوں گے. سب سے پہلے تو سرٹیفکیٹ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، پاسپورٹ پوچھا جائے گا. ہے ایسا نہیں، پاسپورٹ ہی نہیں، ہدایت ہی ہمارے پاس، تو اس کے بعد نمازوں کو تولا جائے گا. اس دن تیری نماز کیا ہے؟ ایسے تو کوئی بھی پڑھ سکتا تھا، جیم جن ڈیوڈ سب پڑھ سکتے تھے نماز، اس میں کیا ہے؟ صحیح پڑھتے نہیں. ہمیں تو وہ نمازیں قبول ہیں جو غلام مصطفی کے ساتھ نمازیں آئی ہوں گی، بس شکل کے اندر آئے. تیرے گھر کا رہنا سہنا، بچے، گھر بار، بیوی، شادی بیاہ، رشتہ داری، سب کچھ تیرا گھر خوبصورت طریقے سے اچھے عقیدے کے آدمی، اچھا عقائد تیرے گھر میں موجود. ایک گندا آدمی بغیر بد عقائد کا جائے گا، پورے گھر کو ختم کر دے گا، پورے گھر کو ختم ایسے کرے گا ہم سب کو مہمانوں کو اڑا دے گا، اور اللہ کی طرف سے سزا آئے گی ایسے گھر پر. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہدایت کو تم نے ختم کی ہے، گھر میں ہدایت نہیں رہی. اب یہ سب باتیں جہاں جہاں ہیں، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جیسے جیسے میری باتیں سنے تو سننے یہی آیا ہے، کیا کرے؟ ساتھ ساتھ معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اس بات کو، گناہ کو چھوڑ کے اٹھے یہاں سے. ہو سکتا ہے باہر نکلتی موت آ جائے، اس گناہ کو چھوڑ کے نکلے گا، باہر نکلے گا. اس نے گناہ کو یہاں چھوڑا ہے، میں تسلیم کرتا ہوں اس گناہ کو اسی وقت چھوڑتا ہوں، باہر نکلا موت آ گئی، جنت میں چلا جائے گا، پیچھے ختم ہو جائیں گے اس کے سارے معاملہ. یہ تماشا نہیں ہے، یہ مجالس سے لگتی ہے نا ایسی. میں اپنی حقیقت کو میں جانتا ہوں، مجھے تعلق نہیں ہے کسی سے بھی میں ایسی باتیں کروں، بیٹھ جاؤں آپ کا بج میں لگاؤں، تقیدے کروں، مضمون اپنے ذہن میں لاؤں. مضمون دینے والا بھی وہ ہے، بات کرانے والا بھی وہی ہے. میں تو پتہ ہے میں کس لائن پہ جا رہا تھا، میں وہ لائن ہی چینج ہو گئی ایک دم. یہ امپورٹنٹ ہے، انتم کرتا ہوں. اللہ نے کہ کدھر گھوم رہے، ادھر یہ بات کر، یہ سارے بندر بیٹھے ہیں، یہ سمجھا بات. یہ بڑے بنے ہوئے بیٹھے ہیں اس وقت، بڑے ہدایت یافتہ، پتہ نہیں کہ اب گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ ہمیشہ. آج سمجھ آ رہی سورہ فاتحہ آپ؟ آئی سمجھ میں؟ یہ ہے سورہ فاتحہ، یہ اس کے پاس. تو اب کیا پتہ چلا؟ ہدایت ہمیں چاہیے. اب چل پڑا دماغ تو پورا اینڈ تک جاؤں گا انشاءاللہ. کیا چاہیے ہمیں؟ مال چاہیے، اولاد چاہیے، دنیا چاہیے، بادشاہت چاہیے. ایک مسلمان کہے گا نہیں مجھے اللہ کو کچھ نہیں چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ ہدایت چاہیے، کہ سیدھا راستہ بھی ہو، نبیوں کا راستہ بھی ہو، اور مجھے دو قومیں جو بتائیں ان میں سے کسی قسم کا مکسر نہ ہو، مشابہت نہ ہو اس کے اندر، مجھے یہ اس کا نام ہدایت ہے. سمجھ آ رہی بات آپ؟ سب سے بڑی خواہش انسان کی کیا ہونی چاہیے کہ مسلمان کی، کہ مجھے ہدایت پہ رہوں، ہدایت پہ قائم. بہت کم لوگ اس کی دعائیں مانگتے تو اللہ نے زبردستی دعا کروائی یہاں سے، اہدنا الصراط المستقیم، بائی پاس کر جاتے ہیں، سوچتے ہیں پڑھ کے آ رہے ہیں ہم. یہ پتہ نہیں کتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ ہدایت دے، ہدایت دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، ہاؤ کین یو گیٹ ہدایت؟
اتنی بڑی بھی میں کہتا ہوں جی ایک بہت بڑی چیز ہے، سونے اتنی قیمتی چیز ہے، سونا یہ ہے اور سونا والا ہے یہ ہے، سونے کی تعریف کر کے کہتے آپ ہاتھ سنیں جب ہم سونا لیں کیسے جناب؟ نیکسٹ کوشچن آپ کو یہ نہیں ہوگا جب اتنی زبردست چیز ہے سونا، جی ہم سونا کہاں سے لیں گے؟ پھر ہمیں سونا ملے کیسے؟ کیا کام کریں جو ہمیں سونا مل جائے؟ کس طریقے سے ہمیں سونا تلاش کریں ہمیں سونا ملے؟ جب اتنی بڑی چیز ہے تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم ہدایت پھر کیسے لیں؟ پتہ ہی نہیں ہوتا سوال خود ہی مل جائے گی بھئی، خود ہی مل جائے گی لیں ہمیں ہدایت کی؟ بتائیں، جو نماز میں نہیں مل رہی، قرآن میں مل رہی، تلاوت میں نہیں ملی، رمضان میں نہیں ملی، وہ کہاں سے ملے گی ہدایت پھر ہمیں بھائی؟ اگر نماز میں مل رہی تو سارے آپ دیکھیں جو حرکتیں کر رہے ہیں آج نمازی، حج میں دیکھیں حج والے کیا کرتے ہیں، عمرے والے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے سب کچھ، یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو آپ کو مجھے یہ پتہ نہیں تو ہدایت مل سکتی جس سے آپ کو کلو ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ایک جواب دے سکتے ہیں ان اللہ یضل من یشاء، گمراہ بھی کون کرتا ہے تو ہدایت بھی کون دیتا ہے؟ بولے کیوں نہیں پھر؟ یہ قرآن ہی پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، کون دے گا؟ دیکھیں امتحان لے رہا ہوں سب کو، کتنے بڑے مسلمان بیٹھے ہیں سارے گناہ کون کرتا ہے؟ ان اللہ یضل من یشاء، قرآن پڑھ رہا ہوں، گمراہ کون کرتا ہے؟ اللہ، ان اللہ، ہدایت کون دے گا؟ مولانا نہیں ابھی تو نہیں پہنچیا، ہدایت تو اللہ بھی دے گا نا، سب چیز اللہ کے اختیار میں، اللہ پیچھے ہٹ گئے کہ گمراہی اور ہدایت سب اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں ایک اور چیز میں کرتا ہوں، ہدایت کے اختیار میں اپنے پاس سے نکال کے انسان کو خود دے دیتا ہوں۔ اب دیکھ نقطہ سمجھنا ذرا، نقطہ سمجھے، اگر کسی نے ہدایت پانی ہے کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے مولانا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود پیچھے ہٹ گیا ہے۔ اگر تم نے ہدایت لینی ہے اللہ تعالیٰ کہ ہدایت کا راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے قرآن بتائے گا ہمیں، تو تمہیں یہی ہدایت ملے گی جس کا تم دعا مانگ رہے ہو۔ کس طرح ملے گی؟ دیٹس دا کوشچنس۔ یہاں تک سمجھنے بھی آسان بات ہے نا، بالکل نو کمپلیکیشن ایٹ آل۔ کہاں سے ملے گی پھر ہدایت؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یضل من یشاء، یہاں تک تو کہا اللہ تعالیٰ۔ پھر جو اگلا جملہ کیا فرمایا اسی آیت کے اندر؟ یہدی الیہ من اناب، سبحان اللہ، نہیں پہنچے؟ کہ آگے بھائی ہدایت چاہتے ہو تو اس میں تو ایک چیز ہے جو تمہیں ہدایت نہیں تو ایک کی وجہ سے ہدایت ملے گی، وہ کیا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، اس وقت تمہیں یہ ہدایت ملے گی جب تم طالب ہدایت بنو گے۔ یہاں تو نعرہ لگنا چاہیے تھا، کیسا مضمون، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں واقعی طلب ہے ہدایت کی تو اللہ کہتا ہے میں طلب وہ دیکھتا ہوں، انسان کو جانتا ہوں دس کے کیا ہے، وہ جان رہے بندے یہاں کیوں آئے ہیں، جو یہاں طلب پر آیا ہے ہدایت کی تو وہ خالی جا ہی نہیں سکتا۔ یہ سب ڈرامے بازی لوگ ہیں،
یہ خانقاہ میں جتنے بیٹھے تقریریں سنیں گے سب ڈرامے، کوئی ایک انسان بھی عورت مرد ہدایت لے کے نہیں جاتی ہے. ہدایت نام اس کا ہے کہ جب آئے کوئی بات پہنچ رہی ہے اسی وقت اس کو وہاں قبول کر لے آدمی. ڈرامے اللہ کے پاس نہیں چلتا. کیوں کہ تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرا ایک سیکنڈ میں باقی ہے نہیں باقی، ایک سانس تیرا باقی ہے موت کا نہیں باقی. جب تک تو اپنے اور آخرت کے رشتے کو اس طرح نہیں رکھے گا کہ I have no any estimate، اسٹیمیشن میرے پاس کسی قسم کا نہیں کہ میں ساتھ زندہ رہوں گا. تیرا معاملہ تو ہوا ہے بقول حضرت علی کے کہ مجھے تو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ میں پلک جھپکنے کے بعد پلک کو اوپر کروں گا یا نہیں کروں گا، میری موت آ جائے گی. کیونکہ اس بے یقینی کا ہمیں اللہ نے یقین دلایا ہے کہ اس پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا، موت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، انتظار نہ کرنا اس کا، بلکہ اس کو سمجھنا کہ بالکل کھڑی ہے، ہمیں سامنے آئی کھڑی ہے، اس وقت انٹرنس ہو چکا ہوں، میرا یہ آخری سانس ہے، اس کے بعد میرا آخری سجدہ ہے، میری آخری نماز ہے، آخری رکوع ہے، آخری دعا ہے، آخری ذکر ہے. جس کا اتنا ڈیپ تعلق نہیں ہوگا اپنی زندگی اور موت کا، he won't get that ہدایت. تو ایسی مجلس انسان کو مل جائے جہاں ایسے واقعات اور واقعات بتایا جا رہا ہے، ایک ایک چیز ان کے گھروں کی باہر کی بتا کے ہر چیز کو کھول کے یہ غلطی ہے تمہاری، یہ غلطی ہے، وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اگر وہ توبہ کرتا رہا الحمدللہ یہ ہدایت یافتہ انسان کو اٹھے. کیونکہ ہدایت طلب انسان پر آتی ہے. جو یہاں طلب لے کے آیا کہ میں یہاں پہ جو آج جس مجلس میں جا رہا ہوں تو صرف مجھے ہدایت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت یافتہ انسان بن جاؤں، میں اہدی صراط مستقیم پہ چلنے لگوں، پہ ہر طرز زندگی میں نبی سنت کے مطابق ہو جائے، وہ فعل ویسے بن جاؤں کہ جو تو چاہتا ہے راستے میں جانا، تاکہ آخرت میری بن جائے. میں صرف میرا مقصد آنے کا یہ ہے، سفر کرنے کا مقصد یہ ہے، شیخ کے ساتھ محبت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے. حدیث آ رہی ہے، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے، مفہوم پیش کرتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کے بندے سے، اللہ کے دوست سے، اللہ کے ولی سے محبت رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے. دوستی بہت بڑی چیز ہوتی ہے یاد، ہم یہ آج کا دوست نہیں، دوستی بہت بڑی چیز. دوستی نبھانا تو سمجھو کہ بس دوستی کا لفظ ہے، فرینڈشپ چاہتا ہے، ہاتھ سے ہاتھ ملا لی اس نے. یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ سے ہاتھ دل سے دل مل جاتا ہے اس کو، بڑی پکی دوستی ہوگی. اور کس نام پہ ہوا؟ ہاتھ تو پکڑتے ہیں، دباتے ہیں اور بیچ میں کیا لیتے ہیں؟ اللہ. یہ تو کبھی رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا بیعت. جس کا یہ رشتہ جڑ گیا اس سے بڑی تو اسی پر ہے کہ جو شخص کسی اللہ والے، حدیث ہے ابو عمر رضی اللہ عنہ کہ جو شخص کسی اللہ والے سے دوستی رکھتا ہے اور محبت رکھتا ہے، جائزدار جو دوستی رکھے گا اس کی چغلی نہیں کرے گا، اس پہ جان مال سب لٹا دے گا. دوستی کے دوستی کا حق یہی ہوتا ہے. دوست بیمار ہے تو تڑپے گا، میرا دوست بیمار کیسے ہوگا، دوست ہوگا تو تڑپے گا میں اس کے بھوک کے پورا انتظام کروں. ایک مرے گا اپنے دوست پر کہ میں اس کی ہر ضرورت کا میں ٹھیکیدار بن جاؤں اس کا. یہ دوستی ہوگی میری. شریع دوستی کا مفہوم یہی ہے دوستو. آج وہ دغاواز دوست نہیں ہے کہ پیچھے سے نکل گئے. تو فرمایا اب یہ نبی بھی فرما رہے تو وہ اسی دوستی کا فرمایا کہ جس نے میرے اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوستی کر لی، یعنی کیا ہے اب جان مال سب اس کے اوپر لٹا دیا اس نے، جو تیرا ہوگا میں تیرے ساتھ ہوں، اب میں تیرے ساتھ ہوں. اس کا نام بیعت ہے. آپ نے ایسی بیعت کی ہے، پیچھے سے نکل جائیں گے آپ. یہ ہے نا بیعت کا مطلب، جہاں آپ کو ہدایت ملے گی. سب رشتے ختم. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کا رشتہ آ گیا ہے، سب ختم رشتے. انعام بتایا جا رہا ہے اس کا کہ جس نے اللہ والے کے ساتھ دوستی کر لی، ہاتھ پکڑ لیا، تو فرمایا بزرگوں برتر رب کی تعظیم کا حق ادا کر دیا شخص نے. اللہ نبی فرما رہے ہیں تعظیم، رسپیکٹ آف اللہ سبحانہ تعالی تسلیم کر لی گئی ہے کہ یہ شخص جو ہے
اس نے اس کی دوستی کر کے حق ادا کر دیا کہ یہ اللہ کا تعظیم کرنے والا شخص ہے. ان کی بزرگی اللہ کے دربار میں اتنا بلند ہو جاتا ہے انسان. کتنا بڑا مقام ہے یہ, کیونکہ اس سے وہاں سے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں سے اس کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے. ایک ایک سانس ایک ایک چیز یہاں پہ وفاداری کا چلتا ہے, اس معاملے محبت کا چلتا ہے. کیونکہ دین کے خاطر ہم جمع ہیں, دین کے خاطر بیٹھے ہیں, ہدایت کے لیے ہم آئے ہیں. ہماری میٹنگ کے لیے ہیں, ڈرامہ بازی کے نہیں آئے کوئی یہاں. کوئی مسلک کے جھگڑے نہیں, دیوبندی بریلی اس کے معاملات نہیں ہیں. یہاں تو کیا ہے, اللہ سے ملنے کی باتیں ہیں. یہاں تو وہاں کے رشتے ہیں. ہدایت کہاں ملتی ہے؟ کس ہاتھ ملانے سے ہدایت ملتی ہے؟ فرمایا اب وہی انسان ہدایت پا سکے گا جس کے اندر طلب ہدایت ہوگی. He wants it, he demand it, he wish it. اگر wish demand اس اندر ہے ہی نہیں, he won't get it. یہدی الیہ من اناب, جس نے رجوع کیا اپنی طرف کہ واقعی میں طلب کی اس نے اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو بھائی اندر طلب لے کے آیا کہ میں تو صحیح ہونا چاہتا ہوں, آدمی میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, اللہ میں تیرے بننا چاہتا ہوں, وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چلنے والا تیار نہیں ہوگا. یہ سیکریفائس ایوری تھی. جیسے جیسے چیزیں سنتا جائے گا اپنے آپ کو دیکھے گا, اپنے گھر میں دیکھے گا یہ چیزیں موجود تو نہیں ہیں, ان سے کنارہ کش ہونا شروع ہو جائے گا. فلسے کا فلاسٹ دھوکہ تو ہو ہی نہیں سکتا بات. کیوں کہ اس کے علاوہ دوسری راستہ اختیار کرنا. قرآن کہتے ہیں جو کیا کرتے تھے, کفار کرتے تھے. والذین تقولوا, یہ ایسی آیت ہے کہ والذین کفروا, وہ جو لوگ کافر تھے, منکر تھے, جن کے طلب نہیں تھے, وہ ہدایت کس طرح کے لیے مانگتے تھے؟ ہدایت کا ان کا نقطہ کیا تھا؟ ہدایت کا ان کا نقطہ کیا تھا؟ لولا انزلنا الیہ آیات من ربہم, کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کوئی نشانی دکھا دے تو ہم ہدایت لے آئیں گے. فرمایا ان چیزوں سے کبھی انسان ہدایت نہیں لاتا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ہوا میں اڑ جاؤں اور میں آپ کو سے ہدایت دے دوں, you won't take it. یہ آپ پہ انداز وقتی ہوگی لیکن آپ اس سے ہدایت نہیں پائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ ہدایت کے بغیر آپ میرے پیروکار بن جائیں گے اور میرے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ بڑا گریٹ آدمی, تو بڑا اچھا آدمی, اسے دعا کرا لو, فلاں کرا لو. اللہ تک آپ نہیں پہنچیں گے. میرے نقطہ سمجھیں آپ ذرا. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ بڑی تھی, وہ کافروں کی ڈیمانڈ تھی, کہ مومن کی ڈیمانڈ تو نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, جو اس سوچ کے ساتھ چلتے ہیں, کوئی کرشمہ نظر آ جاتا ہے, ہم اللہ کو مان جائیں گے, ہم پھر مانیں گے سچی بات ہے, پھر ہم دیکھیں گے, یعنی ان چیزوں کو نہیں ماننے بلکہ ان چیزوں کو فالو کر کے ساتھ مانتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز نظر آئے تو ہم اس کو مانیں اللہ والا ہے. اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ تیرے دل کو زندہ کر دیا اور دل اللہ پکارتا ہے. اس میں شکوک موجود ہیں اس کے اندر, کیوں مزید وہ چاہتا ہے کہ مجھے کرامت دکھائے یہ شخص. آپ سنتے جائیں, اپنی اپنی اصلاح کرتے جائیں. اصلاحی باتیں کرتا ہوں, ساری دنیا سن رہی میری بات, سارے مرید سن رہے ہیں, ہزاروں کے قریب, جو اپنی اصلاح کریں کہ جس کو اس بات پہ یقین نہیں ہے اپنے شیخ کے کہ میں مردہ تھا, اس نے مجھے زندہ کر دیا. میری زمین جو مٹی تھی اس نے زندہ کر دی ہے. لیکن کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا, وہ تو پھر طلب کرتا ہے کہ کوئی کرامت اس میں تو ہے ہی نہیں, میں اس کے پیچھے کیا چلوں. نہیں, وہ بڑا آدمی ہے, دوسرا آدمی بڑا ہے یار, وہ اس میں یہ چیزیں ملتی ہیں, اس میں تو اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ اس کا ڈفرینٹ ہو گیا. یہ تو وہاں سے اس سے تعلق ہے, اس کو یہ تعلق ہے, وہ بڑا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اس کی دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے بڑائی سمجھ لگا, لیکن وہ چیز نہیں کہ جس نے اس کو زندہ تھا مردہ تھا زندہ کر دیا.
دین کے نقشے کھینچ دیے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرے گا، بیکاز ہی وانٹ سم تھنگ ایلس. یہ شیخ الحدیث نہیں ہے، اس کو قرآن نہیں پڑھا، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اس داروں میں نہیں گیا، اس نے نہیں گیا، اس کرشمہ نے دکھایا، فل نے دکھایا. تو کہنا یہ کون کرتے تھے؟ والذین کفروا، جو کافر لوگ تھے ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی تھی ہمیشہ اپنے نبی سے کہ ہمیں کوئی دکھائے، کرشمہ دکھائے، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں نشانی دکھائے. ہمیں لولا آیت من ربی، ہمیں آئی نہیں ہمارے پاس الہی من ربی، ہمارے آقا سے کوئی آیت اتری ہی نہیں ہے، پھر نشانی آئی نہیں ہمارے پاس. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو سامنے. یہ کس کا انداز ہے کہ اگر دل میں یہ فیلنگ آتی ہے انسان کے، اس کے اندر طلب نہیں ہے، طلب نہیں ہے اس کے اندر اللہ کی، یہ تو اور چیز مانگنا چاہتا ہے. طلب والا جو ہوگا وہ کبھی کیا نہیں مانگے گا؟ کوئی آیت، کوئی نشانی نہیں مانگے گا. وہ اس کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے. قرآن بتا رہے ہیں کسی کے پاس جانے کے بعد اس کو ہدایت مل رہی ہے، دل تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کو حق کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ حق اور ناحق کو سمجھتا ہے. دینی بات اتر رہی ہے لیکن ڈٹا ہوئے ایک جگہ پر نہیں. یار وہ عادتی ہے، وہ قادری ہے، وہ فلاں ہے، وہ چشتی ہے، وہ بڑا اونچا ہے، وہ میرا، اور حق اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہاں بدلے ہی نہیں. وہ شخص زندہ یہاں ہوا ہے، وہاں تو مردہ تھا، لیکن اس زندگی کو نہیں مانتا. کیوں؟ اس نے وہ طلب کرتا ہے کہ وہ چیز دکھاؤ. ان کافروں کی طرح کہ کوئی ہمیں نشان نظر آئے، کوئی آیت نظر آئے تو پھر ہم اس کو مانیں گے. اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں اس کے اندر. سمجھ آ رہی بات؟ مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شیخ تھے، کتنے بڑے انسان تھے. محمد منان ان کا ایک مرید خاص تھا. اس سے ایک اور تھا، ان کا نام مجھے سمجھ نہیں آ رہا. وہ جو ایک دفعہ آیا، اب یہ واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، جو میں نے بھی سنا ہے، تو ان کا رنگ اڑا تھا، بہت ہی فنا فی اللہ شخص تھا، بہت گریٹ آدمی تھا. کیا بات ہے؟ تو اپنے ذکر کو کہتے ہیں ان کے شیخ تھے کہ حضرت میں تو مصیبت میں آ گیا. اس نے کیسے؟ کہ میں راستے میں آ رہا تھا، ایک سادھو مل گیا مجھے. یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ سادھو راستے میں مجھے مل گیا. میں نے سوچ دو تین باتیں کی، اس کا تو اثر مجھ پہ میرے دل پہ ہو گیا، اور میرے تو کفر آ گیا ہے، میرے تو ایمان جا رہا ہے، میں شکوک پیدا ہو گئے. یہاں یہ نقطہ ہے کہ حالات انسان پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں. بچیں، جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں، جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، یہ نہ بھولیں حالات انسان پہ فوراً متاثر کر دیتے ہیں. اس کو ایمان پہ ایک دم اثر پڑتا ہے انسان کا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر مکسر ہو گیا ہر چیز، گھوم گئے ہم لوگ، تعریفیں نکلتی ہیں منہ سے، ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم. گھروں کے اندر ہی ہے ہمارے معاملات، رشتے داریں بنی ہوئی ہیں، عقیدے بھی نہیں ہے، نام نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ اثرات اس کا ہے. ایمان نہیں ہوتا، یہ تو قبر میں جا کے پتہ چلتا ہے. میں نے پہلے بتایا نماز روزہ حج یہ ہدایت نہیں ہے. آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی آپ کو نماز پڑھنے والی ہدایت پہ نہیں ہے میرے بھائی. لحاظ کر لیں میرے ساتھ، میں بالکل اسٹیٹ اور قرآن بات کر رہا ہوں آپ سے. کیوں بولا کریں بھائی؟ ایسا دین نہ چلائیں، غلط تبلیغ مت کریں لوگوں کو. سیدھی بات بتائیں، یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں آپ کو. غلط راستہ میں مت کھڑا کریں لوگ، بس یہ کر لو بہت اچھا ہے، یہ کر لو بہت اچھا، بخشے بخشے. یہ نہیں چلتا یہ دین کی اسلام کے اندر. جو بتا رہے ہیں ہمیں قرآن بتا رہے ایک دن ساتھ مستقیم ساتھ الذین ہم تو بتایا اس نے کہ ایک دن ساتھ کیا ہے، ہدایت کیا ہے. ہدایت نام ہے سیدھے راستے کا، اور سیدھا راستہ نام کس کا؟ کہ جو نبیوں صدیقین صادقین کا ہوتا ہے. اور پھر آگے بتایا کہ وہ بھی کافی نہیں ہے، کافی جب ہے کہ اس میں مکس بھی نہ ہو کسی کا، فرض دوالین اور اس کا. کتنی احتیاط کی بات ہے. تب وہ جا کے بنتا ہے کہ ہدایت یافتہ ہوئی ہے شخص، اس تمام چیزوں سے پاک ہو گیا تھا. اگر یہ نہیں تو نہ کوئی حفظ شفظ قرآن سب بیکار ہے. کیا بچائیں گے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں.
وہ تو ہر کافر شب پڑھ سکتا ہے، قرآن تو سب کو آتا ہے. کیا یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے میں؟ سیدھا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ کس کا؟ نبی کا، صدیق کا، شہداء کس کا ہے؟ چلو وہ بھی ہائی ہم ہائی مانتے ہیں، چلو جو ایسا مانتے بتائیں آپ. مکسنگ ہے آپ ہیں بڑا دوالین کی، جو دوال جو گمراہ ہے ان کی مکسنگ کتنی آپ کے اندر ہے. بچہ کچھ کرتا ہے، بیوی کچھ کرتی ہے، اور بڑکی کچھ کر رہی ہے، گھر میں کچھ تہذیب ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، تو پھر بھی نہیں آپ کے پاس ہدایت، تو پھر بھی نہیں ہے ہدایت. اس پوری چیز کا نام ہے جو ہمیں بتاتے ہیں. ڈالوں بار بار میں آپ کو یہ بات. تو جب یہ سرد چیزیں ساری آ جاتی ہیں اور پھر اس پہ لوگوں کو ٹھپے میں لگ جاتے ہیں، تقریروں میں آپ سن لیتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی طلب ہی نہیں رہتی کہ میں ہدایت پہ جاؤں. He didn't want it. وہ کہتا ہے میں تو ہوں ہدایت یافتہ. اب یہاں جملہ دے رہا ہوں آپ. ہدایت یافتہ شخص وہ بنے گا، ہدایت یافتہ شخص کون بنے گا؟ جو طالب ہے، کامل نہیں ہے. کامل کبھی ہدایت یافتہ نہیں بنے گا، کیونکہ کامل ہمیشہ سمجھے گا مجھے ضرورت نہیں. میں تو بالکل سچ ہوں، مجھے کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت علم ہے، I don't want it. ہمیشہ وہ جائے گا جو تشنا ہوگا اپنے علم سے بھی، اپنی چیز سے بھی، اپنی بزرگی سے بھی، ہر چیز کے. ابھی کام بنا نہیں، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے اس کے لیے. عالم ہمیشہ عالم وہ بنتا ہے کہ جیسے، اب میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یعنی میرے گھروں میں عالم شالم سب بیٹھ. عالم ہمیشہ وہ بنتا ہے، وہ کامیاب عالم، ہدایت یافتہ عالم اس وقت بنے گا کہ جب وہ فارغ ہوا علم کے بعد تو اس نے اپنی بخاری مالکی سب بند نہیں کر دی، بیزاوی وغیرہ سب بند ہو گئی، وہ ختم. اس کے بعد وہ کورس ختم ہو گیا، وہ بند ہو گئی. نہیں، عالم وہ جو ہر وقت اس کے ساتھ تعلق کے پڑھے گا، وہ دیکھتا رہے گا اس پر کہ میں کیا تھا، کیا سیکھا میں نے. جس کا ساری زندگی اس علم کے ساتھ تعلق ہے وہ عالم ہوتا ہے. ہماری تو کتاب اسی وقت بند ہو جاتی، جیسے فارغ ہوئے کتابیں بند. بس یہ پکڑ لیے، ساتھ میں ڈنڈا پکڑے کھڑے، یہ ہم عالم بن گئے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگا ہے، اور کامل آدمی کبھی بھی ہدایت نہیں پاتا. کہتا مطلب بالکل کامل، مجھے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئی ایم پرفیکٹ. بات سمجھنے میں نہیں آپ؟ تو قبر کا حساب تو بہت سخت ہے میرے بھائیوں. ویزے کٹا کے، ٹکٹ بنا کے، 2 عمر کر کے جی ہم تو بخشے ہیں، ایسا معاملہ نہیں. یہ جب چکر کاٹ رہے ہو نا طواف کے، اس وقت یہ میری باتیں یاد کر لیں کہ کس راستے پر آپ ہیں، کس راستے پر ہیں. نبی کا، صدیق کی، شہداء کا کیا ہے اس راستے پہ. تو وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، فراڈ نہیں کرتے تھے، حرام نہیں کھاتے تھے، ان کو تو کوئی ایسے معمول تھا ہی نہیں. تو ہم تو یہ سب کچھ کرتے ہیں. تو ہم تسلیم کرنے کے بعد اس راستے پہ کوشش کریں گے تب بھی کامیاب ہیں. کہ ہم سیدھے راستے پہ جانا چاہتے ہیں آپ. تو آج جو یہ میری باتیں آپ نے سننے آئے ہیں، تو اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا بتایا کہ آپ طلب پیدا کریں ہدایت کی. ثبوت نہ مانگیں. یہ ثبوت کافروں کو مانگتے ہیں، ہمیں کوئی ہدایت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہ بھائی نشانیاں دیکھنے چاہتے ہو کہ تم مجھے پہچاننے کے لیے، تو قرآن پڑھ لی. اس نے کئی قسمیں بیان کر دی. لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم شاکرون. اور پھر قرآن کی کیا ہے کہ میں چیک کروں، 4-5 صفتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ فکر کرنے والے، سمجھنے والے، سوچ رکھنے والے، شکر کرنے والے. کہتے ہیں یہ تم نظر نہیں آتے. کیوں؟ کہ یہ جو میری نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نشانی جو ہے کیا، کہ دیکھو یہ آسمان سے بارش کہاں سے آ رہی ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، ان میں پانی کہاں سے بڑھ جاتا ہے، یہ بادل پانی کہاں سے اٹھاتے ہیں، پھر یہ برستے کیسے ہیں. اپنی مرضی سے نہیں برستے، اپنی زمین نہیں سلیکٹ کرتے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہاں برستے ہیں، یہ خشک ہے تھوڑے سے فاصلے پہ. یعنی کیا، اس مسجد میں بارش ہو رہی ہے، میں جاؤں گا دارالقرآن تو بارش نہیں ہو رہی. کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہوگا آپ، یہاں چھتری کھلی اور چھتری نہیں کھلی.
پتہ ہے کوئی پاور ہے جو چلا رہی ہے، یہ نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. ایتلی قومی یتفکرون، یہ وہ کون ہے؟ یہ جو فکر رکھنے والے لوگ ہیں. کس چیز پہ؟ اپنی ہدایت کا. وہ تو اسی سے نشانی پاتے ہیں. ہاں میرے مولا کیا تیری شان ہے. دیکھیں آپ قرآن بتاتے ہیں کہ ایک بادل کا چلنا چمکنا بارش برسانا اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اس بارش کے آگے کام دیکھتے ہیں جب پیاس ہو جاتا ہے. کسی چیز سے آدمی کی پیاس نہیں بجھ سکتی، دودھ سے نہیں بجھتی، جوس سے نہیں بجھتی، پیاس سے بجھتی تو ٹھنڈے پانی سے بجھتی ہے. ضرور ہے نا، سخت گرمی ہوتی ہے جن ملکوں کے اندر اور پانی ٹھنڈا ہی چلتا ہے. یہ پانی پلا پہلے مجھ سے، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں. ٹھنڈا پانی پیتے ایک دم شکر نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ شکر اس کی زبان سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر خود بخود نکلتا ہے. انسان جب ان کو پہچانتا ہے اپنے رب کو، اس کی جو نشانی ہو یہ نشانی کم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ تو تفکرون میں سے نہیں ہے. تو نے کبھی طلب رکھ. تفکر سے مطلب کیا ہے کہ طالب حق تو نہیں ہے، تیرے حق نہیں ہے. اگر تجھے طلب ہو تو یہ بادری تجھے مجھ تک پہنچا دیں. تو اس دنیا کے اندر رہتا ہے لیکن بے طلب رہتا ہے. تو اپنے رب کی طلب نہیں ہے، تلاش نہیں ہے. اگر مجھے تلاش کرنا چاہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ چاند سورج ستارے، یہ آیتیں قرآن کے اندر میں کہنا حافظ میں آپ آیتیں پڑھتا مزہ آتا. یہ سارے چاند سورج ستارے جتنے بھی نکل رہے ہیں ان کو مسخر کر دیا میں نے تمہارے لیے کہ ان کو ٹھنڈ دو، دھوپ دو، یہ دو، بارش دو. پھر میں نے اس زمین کو جس کی کوئی وقت نہیں ہے، سب سے گندی چیزیں تھوکتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، سارے جانور ہانکتے ہیں. کہتے ہیں اس زمین کے اندر سے میں نے تیرے خوراک نکال دی. تھوک رہا ہے ابھی، ناک پھینک رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہی زمین تجھے وٹامنس دے رہی ہے، ڈی دے رہی ہے، سی دے رہی ہے، انگور دے رہی ہے، اناب دے رہی ہے، جیر دے رہی ہے. کیا کہ کل ثمرات قرآن کہتا ہے کہ سارے ثمرات یہیں سے نکلتے ہیں تیرے. ہے نا قرآن بتا رہا. کیوں کہ یہ لوگ ہیں کون ہے؟ ذکرون ہیں. یہ سمجھ رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ان نشانیوں سے مجھے پا لیا ہے کیونکہ اس کے اندر طلب تھی. جب طلب ہو تو اللہ کی ہر نشانی سے انسان طلب ہی نہیں ہے تو کس طرح پا سکتا ہے؟ ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ تو جب تک طلب نہیں ہے تو کوئی آپ کتنی نشانی ان کو دکھا دیں. نبی پاک سے حدیث ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ اگر تیری قوم بھی یہ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں کہ اگر تیری قوم بھی پچھلی قوم تو یہ چاہتی ہے کہ ان کو نشانی دکھاؤ میں ہدایت کے لیے. مانگتے تھے نا بوجھا پارٹی، اب یہ کر کے دکھاؤ. اب لیکن کسی نے مانا، اس نے کنکری بلاؤ، کنکری بلا دی. چاند دو ٹکڑے کر دیے. وہ کر نہیں مان. یہ جو نشانی مانگنے والے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں ایسے ہی شیخ چاہیے، ہمیں ایسا پیر چاہیے، وہ طالب حق نہیں ہوتے ہیں. طالب حق تو ہوتے ہیں کہ جس کے پہلی محفل میں آ کے بدل جاتے ہیں. زندگی دے دی آپ نے حضرت. آپ کیا باتیں آپ نے بتائی آج. میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ساری زندگی میں ضائع کی اپنی. بڑے گلاس بڑے عمر کیا اٹھتے ہیں یہ باتیں. ہمیں پتہ نہیں تھا حضرت یہ زندگی آپ نے، ہماری تو زندگی سمجھ گئی ہے، ہم بدل گئے ہیں. لیکن بندر کا بندر 10,000 مجلسوں میں آ چکا ہے، وہیں کا وہیں ٹکا. یہ کون ہے؟ یہ جہنمی شخص ہے. یہ رد کیے لوگ ہیں، ریجیکٹڈ پیپل ہیں. They don't know the ہدایت. ان کے تیسرا وڈ رہے، ان کی زندگی میں ہے ہی کچھ نہیں. نہ صراط مستقیم ہے، نہ راستہ ہے، کچھ نہیں ہے ان کو. یہ رٹے باز لوگ ہیں، وسیع لگے ہیں، چپکے لگے ہیں پیچھے مسلمانوں کے پیچھے. کچھ نہیں ان کے پاس ایمان شیمان. دے آر فارغ. میری باتیں ایسی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ طلب لے کر آئے، مجلس اللہ کی ہو، باتیں اللہ کی چل رہی ہوں، بہتی وہ اس کو خالی چلا جائے، وہ تو وہیں رو رو کے مر جائے گا. ہوتا ہے، میں نے مجموعے میں دیکھے لوگوں، ہزاروں کو دیکھے. یہ ذکر بیٹھے سے پوچھ، بندر کی طرح آیا، بڑا فیشن رومال باندھا، پتنی گھڑی شنی پہنی، میں کو اوپر آ جا. آج دیکھیں آپ کتنی مجموعے کی بڑی ڈاڑی نہیں اس کی، ماشاء اللہ نور. دیکھیں آپ کہاں گے اس کی بدماشی شروعیں ساری، وہ سب خلاف ہو گئے اس کے. کوئی کہتا صوفی بن گیا، کوئی کہتا پتہ نہیں کیا بن گیا، تو یہ بن گیا. لیکن کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں ہدایت لی ہے کہ میں ہدایت کی تلاش میں تھا، مجھے مل گئی الحمدللہ. مثال دی ہے میں نے آپ کو، مثالیں ایسی ہیں الحمدللہ.
جو طالب حق بن کے آتا ہے وہ اٹھ کے نہیں جاتا. جو بندہ بےخوف فضول انسان ہوتے ہیں وہ تو مجمع کے لیے آتے ہیں. ہاں جی بڑا مزہ ہے جی رسول اللہ دی گل نے آل بیت آیا ہے, کچھ نہیں پتا آل بیت کون ہے, رسول کون ہے, دیوبندی بریلوی ہے یا کھچو موتے فلاں کرو, بس کچھ نہیں, عقل ہی کوئی نہیں. یہ ہدایت ہوتی کیا چیز ہے؟ کھوتے کی بیل کی طرح اسی جگہ اکڑے رہتے ہیں. بس موت آتی ہے, جہنم بن کے کیڑے جن کے جسم کو کھا جاتے ہیں, کوئی نہ منہ سے نکلتا ہے کہ اللہ کا ہے رسول کا ہے. وہ دیکھتے ہی تو سب دھوکے تھے جو مولویوں میں دیتے تھے, جو چکر بازی کرتے تھے, گھنٹہ گھنٹہ واضح کرتے تھے اور پیسے لوٹتے تھے, تو مروا دی ان لوگوں نے. اصل جگہ تو ہمیں بھیجا تھا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, کہ طلب نہیں تھی ہماری, ہم تو خود چور چاہتے تھے. جیسے آدمی ہوتا ہے ویسے پینے مل جاتا ہے اس کو. جس اسٹینڈرڈ کا اس کا ذوق ہوتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو پیر دے دیتا ہے. جو ہدایت چاہتا ہے تو ہدایت جہاں سے ہدایت ملتی ہے ایسے اس کو پیر دے دیتا ہے کہ پہلی دفعہ اس کے موقع اس میں مجلس میں آ کر پہلی دفعہ شکل دیکھ کر کہتا ہے جی مجھے بات کر لیں. میں دیکھے اٹھتا نہیں آدمی. ٹھیک کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ تو ہدایت کا پلہ نہیں کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے, یہدی الیہ من اناب, یہ تیرے پاس ہی ہے. طلب پیدا کر لے, تیرا رب اسی وقت تجھے ہدایت دے دے گا. طلب پیدا کر. دیکھیں کیسے سیکوینس سے آپ کو پورا مضمون سمجھایا میں نے. تو ہدایت جیسی بڑی چیز جس کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں, کہتے ہیں سب کچھ چیز دعائیں تو مانگتا رہے, لیکن ہدایت کے لیے تو ایک چیز کی مانگ, اللہ سے طلب مانگ کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو طلب دے. جب تو مجھے ایسی جگہ پہ بھیجے جہاں سچی باتیں ہیں, حق بات ہے, میں وہاں معافیاں تو ہوں. ہاں وہ ایک حدیث سنا تھا بڑی پیاری. تو اللہ کے نبی سے کہا, اللہ نے کہا نبی سے کہ تو اگر تیری قوم کی دوسری قوموں کی طرح وہی کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں چاہیے, پہاڑ چلا دو, سونا بنا دو, یہاں سے تیل نکال دو, وہاں سے کشتی نکال دو, میری نشانی کو تسلیم نہیں کر رہا. میں نے ایک سمندر کے اندر سے میں نے تمہاری خوراکیں نکال دی ہیں, مچھلی نکال دی ہیں, کیسی کیسی چیز نکال دی ہیں, زیور نکال دی ہے, کشتی چلا دی ہیں, پھاڑ کے نکال دیتے ہیں سمندر کے اندر سے, کیسے کیسے میں نے تم اس میں سے چیزیں انعامات نکالے. اس نشانی پہ کوئی یقین نہیں کر رہا میری کہ تمہارا رب ہے. تو میں کتنی بھی نشانی دکھا دوں اے نبی, اگر تیری قوم بھی یہ کام کرے گی, کتنی بھی نشانی دکھا دوں, ہدایت لے کر نہیں آئیں گے. لیکن ایک بات میری یاد رکھ لینا, اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو میں نشانی دکھا دیتا ہوں. شاید پڑھی ہو اپنی حدیث کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو میں نشانی دکھاتا ہوں. ایک بات ہے, تیرا مقام بہت بلند ہے اور تیری قوم کا مقام بھی بہت بلند ہے. پھر پورا پچھلی قوموں کے ساتھ ترازو نہ ناپ, ان کے ساتھ نہ ناپ. پھر جو حشر میں ان کا کروں گا کبھی زندگی میں کسی نے اس قوم کا نہیں دیکھا جو ان کے ساتھ میں کر دوں گا. پھر میرا عذاب بہت وقت لگے گا ان کے ساتھ. یہ والا وہاں دوسرا جو دیکھ چکے ہیں تو وہ نہیں عذاب, وہ بھی کتنے بڑے عذاب تھے. پتھروں کے نیچے ڈال دینا, ہواؤں میں اڑا دینا, زلزلوں سے ختم کر دینا. کہتے یہ کچھ بھی نہیں ہے, جو اس کے ساتھ کروں گا نا تو بہت بڑا. ایک تو یہ میری چیز ہے, اگر چاہتے ہیں تو میں نشانی دکھاتا ہوں, ان کو ابھی دکھا دیتا ہوں. لیکن اگر یہ اس کے علاوہ دوسری چیز پسند کرتے ہیں, کیا کہ ان کے لیے توبہ کر معافی کا دروازہ کھول دوں. ہائے ہائے سبحان اللہ, یہ تیری قوم ہے. ان دونوں سے سلیکٹ کر کون سے چاہیے تجھے. نشانی چاہیے تو سزا بہت زبردست آئے گی, اور دوسرا دروازہ میرا کیا ہے, توبہ اور استغفار کیا ہے کہ غلطی میں فوراً معافی مانگ جاؤ, توبہ کر لیں, تیرا رب ان کو معاف کرتا چلا جائے گا. اب پتہ کیا چاہیے, اللہ نے کہا مجھے توبہ والا دروازہ چاہیے. آج ہم یہی کام کر لیں, نشانی کیوں مانگتے پھرتے ہو؟ سمجھا گئی بات؟ اصل چیز مجلس میں جاؤ تو توبہ کر کے اٹھو وہاں سے. یہ غلطی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے, مجھ سے ہو رہی ہے, یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں, جتنے بٹیرے وہ سب تو جانتا ہے, خالق و مالک ہے. میں کسی انسان کے لیے نہیں کر رہا, شیخ کے لیے نہیں کر رہا, پیر کے لیے نہیں کر رہا. میری زندگی کو تیرے ساتھ منسلک ہے, حساب تو لے گا, معاشرے میں تو ہوگا, کوئی نہیں آئے گا بچانے کے لیے. میں تیری سامنے وعدہ کرتا ہوں, میں اس گناہ کو ترک کرتا ہوں, بس جہاں تک کام تیرا تھا تم نے پہنچا دیا, آگے میں اپنے طلب کو لے کے آتا ہوں, اور تم مجھے معاف فرما, میں ہدایت پہ رہوں گا انشاءاللہ. جا سکتا ہے کوئی خالی مجھے بتائیں, اور کس کو پتہ نہیں ہوتا اپنی غلطیوں کو سب پتہ ہوتا ہے اس کو.
جانتے ہیں کہ میں کتنا بکواس میں کرتا ہوں, کتنا میرے اندر چیزیں جھکی ہوئی ہیں. جو پہلی آیت میں پڑھتا ہوں اس میں تو کوئی چیز بھی میرے پاس نہیں ہے. بچہ کچھ ہے, بیوی کچھ ہے, بیٹا کچھ ہے, بیٹی کو ان سے میں پیار کرتا ہوں, چونتا بھی ہوں, دل میں رسپیکٹ میری پوری ان کے ساتھ ہے, چاہے کتنے گندے کام کریں, خونی رشتے میں جمے ان کے ساتھ. ایسی ڈنڈے پڑیں گے نا ایسے, یہ ساری نمازیں شمازیں دڑی رہ جائیں گی. یہ ذکر بھی اس لیے کرایا جاتا ہے کہ طالب بنو. یہ سب بوسٹ کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے, بوسٹ کرنے کی ہمیں چیزیں دی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں میں, اور جذب پیدا ہو جا کے. میرے دوستوں, جس طرح میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ جس نے میرے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا, دوستی کر لی, تو اس نے بزرگ و بردر رب کی اپنی عزت کو, اس تکریم کو پورا کر دیا. اتنا بڑا مقام کیوں دیا اللہ کے دوست کا ہاتھ پکڑنے کا؟ کیوں کہ وہاں سے ہدایت ملے گی تجھے. میرے دوست کے پاس دروازے پہ تو جائے گا, وہاں کچھ اور کچھ نہیں ملے گا تجھے, وہاں تجھے اور کوئی چیز نہیں ملے گی. وہاں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی تجھے. وہاں سے تو قرآن بھولا ہوگا, تجھے قرآن یاد کرائے گا. تو ترجمہ یاد نہیں ہوگا, تجھے ترجمہ یاد کرائے گا. تو اس زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا. اس لیے کہ اس کی دوستی بڑی کامیاب ہوتی. تو وہاں جا کے بھی صحیح نہیں ہوا, پھر کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے, تو صحیح ہو, تم نے جہنم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, اور تو سب سے بڑا ڈرامہ باز انسان ہے, سب سے بڑا ڈرامہ باز, دوگلا ہے. اندر کچھ ہے, گھر میں کچھ ہے, بچے کے ساتھ کچھ ہے, بیوی کے ساتھ کچھ ہے, فلاں کے ساتھ کچھ ہے, مسلح میں کچھ ہے. سب سے بڑا دوگلا انسان ہے تو. صحیح کہہ رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں؟ آج کا مضمون بڑا زبردست ہے. امید کرتا ہوں کہ میں اپنے سمیت سب توبہ کر کے اٹھیں گے یہاں سے. ہر ایک اپنے اپنے نظر آ رہے ہیں گناہ ہم کیا کرتے ہیں, وہاں کیا تعلق کسی سے. اگر اس کے بعد ریپیٹ کیا اپنے اس مجلس کے بعد بھی, پھر وہی بات سننا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, پھر میرے عذاب بڑے ساتھ. چانس نہیں دیتا ہوں پھر انسانوں کو. کیوں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کیا تکلیف ہے تمہیں, سنتے کیوں پھر میری باتیں؟ تعلق کیوں رکھنا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مجھے رب بنانا کیوں چاہتے ہو؟ کیوں بنانا چاہتے ہوں؟ روٹی کے لیے, کپڑے کے لیے وہ تو میں دوں گا, کتے کو بھی دیتا ہوں, مکھی کو بھی دیتا ہوں, ہر ایک کو دیتا ہوں. تجھے ڈال دیا کروں گا روٹی دو, بستی کیوں گھبراتے؟ اس لیے بھی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روٹی دے دے, کپڑا دے دے, میں نے آیا دے دے, میں نے وہ دے دے, فلاں دے دے. یہ تعلق رکھنے کے لیے مجھ سے تعلق تیرا کوئی نہیں ہے. یہ تو میں کتے بلیوں کو بھی دیتا ہوں جس میں رب العالمین ہوں. اس لیے بس یہی دعائیں, دوسری نہیں. اس وجہ سے میرے سے تعلق نہ بنا. سمجھا رہی بات؟ ہمارا 90% تعلق ہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. روٹی دیتا ہے, کپڑے دیتا ہے, کھانا دیتا ہے, فلاں دیتا ہے. کہتے ہیں تو کتے بلیوں کو بھی دیتا ہوں, میں کیڑوں کو بھی دیتا ہوں. وہ میں نے پیدا کیا ہے, پالنا میرا کام ہے, رب العالمین ہوں. تجھے بھی ڈال دیا کروں, ایک ہڈی تجھے بھی ڈال دیا کروں, کسی مرغی تو بھی کھاتا رہنا. نہیں, تیری تو ایسا تقیم ہے, تو بہت اونچی چیز ہے, تو میرے نبی کی امت میں سے ہے, تیرا اسٹینڈرڈ ہائی ہے. تیرے منزل تو ڈیفرنٹ ہے. تیری منزل تو مجھ تک رسائی ہے, مجھ تک پہنچنا ہے. معراج ہے تیری مقصد, تیری مقصد تو معراج ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں, تو مجھے دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو روٹی پہ, ایک سوکھی روٹی پہ تو بک گیا, انڈے بریڈ پہ تو بک گیا, انڈے ملک پہ تو بک گیا پاگل. خبردار, اپنی زندگی کو ہم تبدیل کریں. بہت کم تو وقت ہے. چینج یور سیلف, لیو لائک اے مسلم. ہدایت یافتہ, ہدایت یافتہ وہ لوگ جو سیدھے راستے پہ ہیں. سیدھے راستے کون سا؟ نبیین صدیقین کا راستہ ہے. اور صدیقین کا راستہ کون سا ہے؟ جس میں کوئی مکس نہ ہو رہا ہو, آدھا تیتا بٹر نہیں. ایک سکھ طرح سے کوئی ملنے گیا تو اس نے کنڈی کھولی, دیکھا ہے یہ کیا بنا ہوا ہے. نیچے اس نے کچا پہنا, اوپر ٹائی پہنی. یہ ہے کہ تحت یہ ٹائی اتارو, یہ کچا اتارو, ایک لباس تو پہنو. کہتا نہیں یار میں گھر میں بیٹھا تھا, میں کچھ کی آرام سے بیٹھا تھا, ریسٹ کر رہا تھا. یہ بھی ٹائی کیوں باندھی کہ شاید کوئی آدمی ملنے بھی آتا تو میں ٹائی پہن لی تھی. تو دونوں کام کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ میں یہ بھی ہوں, میں وہ بھی ہوں.
صحابہ کی کرٹیسائز تم کر رہے ہو، نبیوں کو اولادوں کی کرٹیسائز تم کر رہے ہو، انبیاء کی کرٹیسائز تم کر رہے ہو، ان کو جاہل کہتے ہو، پاگل کہتے ہو، دقیانوس کہتے ہو، اللہ کے ولیوں کو تمہارے پاس یہ سٹینڈ ہے تمہارا. یو وانٹ ہدایت. اور قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں بیٹھ کے، نہ شکل نہ صورت نہ عقل، تفسیر کر رہا ہے قرآن کی. کیوں؟ عرب جانتے ہیں، صرف نہ پڑھ لی، صرف نفس سے سمجھاتا ہے قرآن، صرف نفس سمجھاتا ہے. آپ صرف سمجھاتا ہے پھر تو پتہ ہوگا قرآن سے بہت اونچی چیز ہے. قرآن بہت اونچی چیز ہے، ایسے نہیں سمجھاتا. ہدایت یافتہ ہو جائے قرآن سب کچھ سمجھا دے گا آپ کو. ماشاء اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کو قرآن اترتے ہیں، انہیں کے لیے قرآن ہے. اصل حافظ بھی وہی ہے، حافظ قاری بھی وہی ہے. ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں کہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان کی زندگی پاک اور شفاف ہوتی ہے، اس طرح بٹے نہیں ہے. یہ تھا بھائیو آج کا درس جو میرے ذہن میں آیا. چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے. جو ہمارے میں عیب ہیں، غلطی ہیں، اس مجلس سے اٹھیں تو منافق بن کے نہ بیٹھے، بلکہ اس کی توبہ کر کے یہاں سے نکلیں گے. اب ہماری زندگی تبدیل کرنی ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا ہے اور سیدھا راستہ اسٹریٹ رکھنا ہے بالکل، جس میں کوئی مکسر نہ ہو کسی قسم کا بھی. ہدایت کو قبول کرنا ہے. اس میں چند کی زندگی ہے دوستو. تکلیف سے گزار جاؤ، لوگوں کے تانے سن لو، اپنوں کو دھکے کھا لو. سب سے زیادہ اپنے دھکے دیتے ہیں، بیویوں کی مار کھا لو، مکے کھا لو، تو یہ وہ کہتا ہے آج برداشت کر دیں آپ. زمانے کی صحبت دیں، کل آنے والا کل جو آپ کے بڑا اونچا دن ہوگا. فرشتے آپ کو خوشخبریاں دے رہے ہوں گے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی. لوگوں کو پتہ ہے آپ کہاں ہے. ماشاءاللہ قبر آپ کی سجی ہوگی، لوگ تو وہ قبروں ڈال لے ہوں گے. قبر نہیں ہوگی، کھلا میدان ہوگا. ماشاءاللہ عالم برزخ ہوگا. دلہن کی طرح آپ کو لٹا دیا جائے گا. سوال بھی اتنے آسان ہوں گے آپ کے پاس، نہ قبر کی کوئی سختی ہوگی، راحت ہی راحت، مزے ہی مزے ہوں گے. الحمدللہ کتنا لطف والی زندگی ہے. آج کی تکلیفیں کل کے مزے انسان کے لیے، آج کے مزے کل کے عذاب ہے ہمارے پاس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین تاج النبی والامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وخطأنا ومضنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما
وما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.